اپنے اولاد کو موبائل دیتے ہو، اپنی اولاد کو موبائل دینے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ اب سب کچھ ہو گیا، یہ نیک بن گیا، یہ بڑوں کا ولی اور متقی بنے گا۔ منہ سے کہہ دینا آسان ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آیا ہے، میرا بیٹا تو فلاں ہے، میری بیٹی تو فلاں ہے، منہ سے کہہ دینا بہت آسان ہے۔ یہ جب آج جہاں ہم گھر کے پردوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ میری گھر کی عورت کے پردے کا اہتمام ہو، میری بچیوں کے پردے کا ایسا اہتمام ہو، اب وہ سارے کے سارے پردے ایک طرف، یہ ایک لعنت جو موبائل آپ کے پاس آ گئی ہے وہ سارے پردوں کو ایک طرف کر دیتی ہے۔ 500 ہزار لاکھ آپ کے گناہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے دروازے کے اندر ایسے آ جاتے ہیں، کہاں رہ جائے گا آپ کا پردہ؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب چرواہے ہو، اور یہ تمہاری کھیتی باڑی جتنی ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر میں نے جیسے جیسے گزشتہ جمعہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے معراج، ہم نے صرف جو ہے وہ باقی چیزوں کا، اس چیز کے پیچھے ہم لگ گئے کہ معراج کی تاریخ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ، لیکن یہ جو سارے اسباق ہمیں اس کے اندر سے جو پہلو نکل رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا جا رہا ہے، دل کو صاف کیا جا رہا ہے، لیکن میں اور آپ 15ویں شعبان اگر آئے گی، ہم اس کے اندر کون کون سی نماز پڑھنے کے اہتمام کے اندر آ جائیں گے، رجب کی 27 کو پتہ نہیں کون کون سی نفل کے ہم اہتمام کریں گے، فرض نمازوں کا ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پھر یہ ہم ساری چیزیں کریں گے، اور بلکہ احادیث کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ 15ویں شعبان کو بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل کے اندر کینہ ہو، اور میرا دل تو کینے سے بھرا ہوا ہے، میرا آپ سب کا، ہم تو سب ایک دوسرے کے لیے۔ اسی معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود والوں کو دیکھا ہے، بے نمازیوں کو دیکھا ہے، اسی معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کو، چغلی کرنے والے کو دیکھا ہے، اسی معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیبوں کو یا حدیث بیان کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو بیان تو کرتے ہیں لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے۔ مسجد کے اندر ہم آئیں گے، ہم آپ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایسے ملیں گے جیسا پتہ نہیں زندگی بھر کا میرا یہ ساتھی ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے ہم اس کی برائی کرنے لگ جائیں گے، اپنے محلے کے امام صاحب کی برائی کرنے لگ جائیں گے، چھریاں ہمارے دلوں کے اندر ایسے پھریں گی، تو پھر اس نمازوں کا اور ساری چیزوں کا اور روزے کا اور اس رجب کی فضیلت کا اور شعبان کی فضیلت کا کیا تمہیں حاصل ہوا؟ اگر میں پوری رات جا کر نوافل کا اہتمام کرتا ہوں لیکن وہ فجر تو اسی طرح فجر رہے گی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اب لیکن ہم اگر اس کے نام پر پوری رات جاگتے ہیں 15ویں شعبان کے نام پر، یا پہلے تو ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ وہی دن ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا۔ ہاں، رجب کا جو مہینہ گزرا ہے قرآن نے اس کو اشہر حرم میں سے کہا ہے، اتنا ہو سکتا ہے آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، باقی مہینوں سے زیادہ شاید آپ کو زیادہ ثواب مل جائے۔ باقی فجر کی فضیلت، عشاء کی فضیلت تو وہی ہے، اور یہ رمضان کے مقدمات ہیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا۔ جیسے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح غیبت، چغلی، جھوٹ، سود اور یہ حرام خوری روزے کی حالت میں غلط ہیں تو روزے کے بعد بھی غلط ہیں۔ یہ نہیں کہ افطاری کر لی تو اب میں جو چاہے کر لوں، یہ مقصد ہی آپ کو زندگی کا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زندگی کے 2 روزے ہیں، ایک روزہ یہ رمضان کا، ایک آپ کی پوری زندگی کا روزہ ہے۔ یہ ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، جھوٹ سے بچو، چغلی سے بچو، گناہ کے سارے کاموں سے بچو، افطاری کے وقت کھا پی لیا اس کے بعد پھر عبادت کی طرف لگ جاؤ۔ یہ اصل تمہیں ٹریننگ اور ریہرسل ہو رہی ہے آگے آنے والی زندگی کی، کہ اپنا باقی زندگی کا حصہ بھی اسی طریقے سے گزارو کہ جہاں تمہیں خیال آئے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، او میرا روزہ ہے، تو وہاں یہ بھی خیال آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔